چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم خانزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹاک ود سلیم خانزادہ، جو کہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں بے شمار بہت سے کام نئے کر رہے ہوں گے، اور جو کام کر رہے ہوں گے وہ مزے سے کر رہے ہوں گے، اور بہت امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اپنی میں بات کرنے جا رہا ہوں، ایک ہماری سوسائٹی میں بہت سارے مسائل بھی ہیں، جیسا کہ میں نے گلوبل ٹاک ود سلیم خانزادہ یوٹیوب چینل بنایا ہے تو اس میں بے شمار ایشوز پہ بات کرتا ہوں، لیکن بیچ میں کچھ نئی سیریز بھی چلا رہا ہوں، اور ایک میں آج ویڈیو ایسی لے کے آ رہا ہوں کہ آپ میں سے ہیں سب کچھ، لیکن کچھ دنائی کی باتیں، کچھ چیزیں جو نہیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ انسانیت میں دو نر اور مادی ہیں انسان، جیسے کہ عورتیں اور مرد ہیں۔ آج میں بات کروں گا جو مرد ہے، آج میں اس پہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ انسانیت کہاں پہ ختم ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ سب کچھ چیزیں، یہ مرد کا کیا کردار ہے سوسائٹی میں، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پہ ختم ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو مرد کرتا ہے سوسائٹی میں۔ جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ سورہ یاسین جو ہے، سورہ یاسین وہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب کوئی مر رہا ہو تو اس کی روح نکلنے کے لیے اس میں آسانی پیدا ہو، اس وقت ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم نے قرآن شریف جو سیکھا ہے وہ صرف مرنے کے لیے سیکھا ہے۔ کاش کہ ہم قرآن مجید جینے کے لیے سیکھ لیتے تو بہت سے مسائل جو ہمارے معاشرے میں ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہیں، ہماری کنٹری میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں، سب کچھ یہ نہ ہوتے۔ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ناظرین کہ آج بات کرنے جا رہا ہوں صرف مرد پہ، تو مرد کی ہی بات ہوگی۔ مرد کی پیدائش پہ بہت خوشی منائی جاتی ہے، مرد کی پیدائش پہ بہت زیادہ خوشی منائی جاتی ہے۔ جب بالغ ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کو سنبھالنے میں بہت زیادہ ستم اٹھاتا ہے، بہت زیادہ مشکلات اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جب بیوی کا شوہر بن جاتا ہے تو پھر بیوی کے لیے اپنے آپ کو زمانے کے ستم کے لیے تیار کرتا ہے، اور بہت سارے ستم اٹھاتا ہے، بہت ساری کوششیں کرتا ہے، محنتیں مزدوریاں کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت ساری یعنی کہ وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے لائف میں، اور پھر بچوں کے لیے اپنی ہڈیاں گال دیتا ہے۔ پھر ایسی سٹیج آتی ہے کہ وہ بچوں کے لیے دن رات کرتا ہے، محنت مزدوری، جہاں بھی کوئی کام ملتا ہے وہ بچوں کے لیے کرتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ اس کو نیگیٹو لیا جاتا ہے۔ یہ تو وہ پازیٹیو پہلو کر رہا ہے، لیکن اپنی لائف گزارنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن عقل کی کمی کی وجہ سے، دانش مندی کی کمی کی وجہ سے، یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شعور سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ لوگ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے کہ دن رات محنت کرتا ہے، جیسا وہ کرتا ہے، لیکن اپنے پیٹ پوجا کے لیے، اپنے روزی کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، پہلے ماں کے لیے کیا، پھر بیوی کے لیے، پھر بچے ہو گئے، پھر ادھر ادھر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ ہمارے جو بہت سارے بھائی جان ہیں وہ بہت سارے اپروڈ کنٹریز میں بھی گئے ہیں، تو وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ گھر والوں کو نہیں پتا، وہ بیوی بچوں کو نہیں پتا، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھے طریقے سے سونا ہے، ہمارے یہ فیسلٹیز چاہیے، ہم نے اچھی ایجوکیشن حاصل کرنی، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن پیسہ کیسے بنتا ہے یہ وہ باہر والا جو مزدور آدمی ہے نا، جو مزدوری کر رہا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نیگیٹو پہلو کیا ہے کہ ماں جب کہتی ہے کہ جب شوہر جو ہے بیوی کے لیے کام شام کرتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری یعنی کہ ستم اٹھاتا ہے، زمانے کی باتیں سنتا ہے، تو بیوی کی طرفداری کرتا ہے، تو ماں کہتی ہے کہ پنجابی میں بات ہے لے بیوی دے تھلے لگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پھر یہ ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ میری تو قسمت ہی خراب تھی کہ جب میری شادی آپ سے ہوئی ہے، یعنی اس کو نیگیٹو لینا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک معاملہ چلے جاتے ہیں، طلاق تک کے معاملہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن عقل کے جو کمی ہوتی ہے جن لوگوں میں، دانشوری کی کمی ہوتی ہے، شعور نہیں ہوتا جن کو، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ جو گھر چلتے ہیں نا، یہ انڈرسٹینڈنگ سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے سے چلتے ہیں،
اور بہت سارے بے شمار چیزیں ہیں، لیکن میں باریکی میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر بچے کہتے ہیں بابا جی اگر آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے زندگی میں تو آج ہم مزے سے اپنی لائف گزار رہے ہوتے، مزے سے اپنی زندگی کو یعنی کہ انجوائے کرتے، اپنی لائف مزے سے گزارتے، اور ہماری اچھی ایجوکیشن ہوتی، ہمارے پاس گاڑی ہوتی، بنگلہ ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ فیسلٹیز ہوتی۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنا چاہیے۔ یہ تو امیری غریبی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن محنت جو ہے وہ بھی انسان کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پلیٹ فارم کا فرق ہوتا ہے، کچھ انسان ایسی پلیٹ فارم میں کام کرتے ہیں جہاں پہ ان کو آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم ملتا ہے، مزدوری جو ہے زیادہ کرتے ہیں لیکن پیسے کم ملتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ کم وقت لگا کے زیادہ کما لیتے ہیں، یہ بھی کوئی ذہن کا کمال ہوتا ہے، مائنڈ ہوتا ہے۔ لیکن آج کل جو ڈیجیٹل لائف چلی گئی ہے، یعنی انٹرنیٹ کی دنیا آ گئی، تو بہت سارے ایسے کام ہیں ناظرین جو انسان کرتا ہے اپنی لائف میں، لیکن میں نے جو بات کی ہے وہ بہت بڑی بات ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے ہمارے معاشرے میں۔ میں بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز انسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے لیکن اس کو اس کا پھل بھی دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ مرد گھر میں آیا ہے تو جو بیوی ہے یا ماں ہے اس کو مطلب اس کی عزت نہیں کرنی چاہیے، نہ کرے، اور یہ نہیں ہے کہ مرد گھر میں آیا تو بیوی ہے یا ماں ہے تو اس کو جھاڑ پونچھ کے پھر باہر بھگا دے یا یہ کرے وہ کرے، یہ کیا وہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ تو مطلب ایسی بے شمار چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پہ جھگڑے جو ہے نا بہت اونچی ہوا میں چلے جاتے ہیں اور معاملات بہت خراب ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں بہت گزارش کرتا ہوں آپ سے، میری مائیں بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، بھابیاں ہیں، جو بھی ہیں، میری سسٹر سن رہی ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں اور میرے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ معاملات کو ٹھنڈے دماغ سے حل کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ، میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کاموں میں، آپ کے کاروبار میں، جاب میں، جہاں پہ بھی آپ سیٹ اپ ہیں اپنے کام کاج میں، اللہ تعالیٰ برکت دے اور آپ کو لمبی خوشیوں والی زندگی دے۔ تو بات کرتا ہوں لاسٹ کہ اپنی بہنوں سے کہ مرد جو ہے وہ بہت کچھ کرتا ہے، آپ کو نہیں پتہ، دن رات وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، بیوی کے لیے، سب کچھ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو وہ کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے وہ دھکے کھا کر وہ روزی روٹی کماتا ہے۔ لیکن آپ بھی اس کی قدر کریں، قدر کرنے ہی سے یعنی کہ نا وہ لائف گزرے گی، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ حالات ضرور بدلتا ہے، اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اسوہ حسنہ پہ چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وائف، ان کی بیوی تھیں، تو ان جیسی لائف گزاری، انہوں نے بہت سے کمپرومائز کیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کی لائف، ان کی زندگی پڑھیں، اسلام کیا کہتا ہے ہمیں، ہم نے وہ کام کریں، ویسی زندگی گزاریں، ویسے گھریلو معاملات رکھیں۔ آپ یہ جو رسمیں چلی ہوئی ہیں دنیا داری کی، اس کو چھوڑ دیں، دنیا تک فانی ہے، آج نہیں تو کل ہم نے چلے جانا ہے، مال و دولت اکٹھا نہ کریں، یہ تو بس آنے جانے والی چیز ہے، یہ تو یہاں کی چیز ہے، آخرت کی زندگی جو ہے نا وہ بہتر کریں۔ تو وش یو بیسٹ آف لک۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے تھوڑا سبق بھی حاصل کریں گے، آپ کو لیسن بھی ملا ہوگا۔ تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جو کہ میں دوسرا پارٹ جو ہے، ایک مرد ہے ایک دوسری عورت ہے، تو عورت کے کیا حقوق ہیں اس پہ میں بات کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ میں جانے سے پہلے میں کہتا ہوں آپ سے کہ جو نئے میرے ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔